یہ پونے 4 سال جو ہے نا یہ ناکامی کی ایک داستان ہے. پالش کے علاوہ انہوں نے ہر شعبے کے اندر بدترین کارکردگی دکھائی ہے. پہلے یہ کہتے تھے یہ سی پیک گیم چینجر ہے. بڑا لمبا عرصہ انہوں نے قوم کو 20 سال انہوں نے سی پیک کا چونا بیچا. انہوں نے کہا جی گیم چینجر گیم چینجر گیم چینجر, اور گیم چینجر تو نہیں ہوا, اس کا پیسہ لے کر کھا گئے. ایسے منصوبوں میں لگا دیا جو اب ہم پورے ہی نہیں کر پا رہے. کوئی ٹرین لے کے آ گیا اورنج, اب اس کا ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں. کوئی جنگلہ بس لے کے آ گیا, اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. کوئی لے کر آ گیا جناب کوئلے کا پاور پلانٹ لگائیں گے, اس نے آلودگی کر کے بیڑا غرق کر دیا سارے ماحول کا. کوئی کمیشنیں کھا گیا. انہوں نے وہ تباہیاں پھیری, ایسے پروجیکٹ لے کر آئے جو بالکل کمائی کر کے نہیں دے رہے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو چائنا سے پیسہ ملا اس کو اللہ تللوں میں انہوں نے زیادہ تر اڑا دیا. اب جناب پہلے کہتے تھے سی پیک گیم چینجر ہے, جب اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اب کہہ رہے ہیں جی مائنز اینڈ منرلز کا جو بل آ رہا ہے نا یہ گیم چینجر ہے. یعنی اب ہم پاکستان کے جتنے معدنیات ہیں, معدنی ذخائر ہیں, وہ بیچیں گے ہمارے لیے, یہ گیم چینجر ہے. حد ہو گئی ویسے ان کی بھی. پاکستان کے پاس وینزویلا سے زیادہ تو معدنیات نہیں ہے نا, ہمارے پاس زیادہ ذخائر ان سے زیادہ تو نہیں ہے نا. ان کی تو گیم چینج نہیں ہوئی, تو ہماری معدنیات سے گیم کیسے چینج ہو جائے گی؟ گیم چینج پتہ کیسے ہوئے گی؟ گیم چینجر بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں, اس کو باہر نکالو. جو نظریہ اس وقت اس نے اپنایا ہوا ہے نا وہ نظریہ ہے پاکستان کا گیم چینجر, کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں, آئین کی سربلندی ہو, آزادی اظہار رائے ہو, پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو, پاکستان میں پارلیمان کی جو ہے وہ بالادستی ہو, پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے, رول آف لا ہونا چاہیے. یہ ہے گیم چینجر. نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے سی پیک سے, نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے معدنیات سے. ابھی کوئی وہ وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جناب گیم چینجر ایک اور بھی انہوں نے بتانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اپنے طیارے بیچیں گے, جو جیٹ طیارے چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں نا فائٹر جیٹ, اب ہم وہ بیچیں گے دنیا کو. وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ خبر آئی ہے. ویسے یہ خبر اگر ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. سعودی عرب کو ہم نے بہت پیسہ دینا ہے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم طیاروں کے ساتھ یہ پیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں. سعودی عرب اور امریکہ ایسے ہیں, وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں, محمد بن سلمان کے. تو کیا امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ محمد بن سلمان امریکی ہتھیاروں کو چھوڑ کر پاکستان اور چائنا سے ہتھیار خریدیں؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی کوسچن ہے, اس کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے طیارے انہیں دینے, یعنی جب تک ہمارے پر قرضہ چڑھا ہوا ہے, ہم نے اتنا پیسہ دینا ہے سعودی عرب کا, ہمارے اوپر ان کا قرضہ ہے اربوں ڈالر کا, تو اگر اس کے بدلے میں کچھ طیارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا تو اچھا ہی, لیکن ہوگا کیسے بھئی؟ امریکنز اپنے طیاروں کے علاوہ اپنے گاہکوں کو کچھ اور خریدنے نہیں دیں گے. امریکن صرف اپنا ہتھیار خریدنے دیں گے. امریکہ کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں بڑے تگڑے سعودی عرب کے. یہ کہانی تو سنا دی خواجہ آصف نے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بھارت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ناظرین, بڑا ہی گھٹیا سٹیٹمنٹ آیا بھارت کی جب. بھارت نے کوئی ریاست نے نہیں دیا, ان کے تجزیہ کار بار بار یہ بات کر رہے ہیں. بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں جی جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گیا نا امریکہ, ویسے ہی ہم پاکستان سے عاصم منیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیوں؟ حلوہ ہے, خالہ جی کا واڑا ہے, ہو گیا آ کے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے عاصم منیر کو. ایسے نہیں ہوگا بھائی, پہلے اپنا جو ہے وہ جہازوں کا ملبہ اٹھا کے لے جاؤ جہاں جہاں پہ وہ گرا ہوا ہے. تو جہازوں کا ملبہ اٹھا لو. ہمیں پاکستان میں عاصم منیر صاحب کی سیاست میں مداخلت اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے اور انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بے شک ہمیں بہت تحفظات ہیں, بہت غصہ ہے, لیکن ہم یہاں کریں گے جو کرنا ہوگا پاکستان کے اندر, اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر اس آدمی کو سزا دیں گے جو آئین توڑے گا, جو غداری کرے گا. انڈیا ذرا جو ہے نا وہ اس معاملے سے باہر ہی رہے. تو آؤ گے اٹھا کے لے جاؤ گے, ہم آپ کو کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, تو ایسے نہیں ہونا. ہم یہاں سزا دیں گے اس قوم کے ہر مجرم کو. ایک وقت آئے گا, یاد رکھیے گا, جتنے ڈکٹیٹر قبروں میں چلے گئے ہیں نا ان کی قبروں کا بھی ٹرائل ہوگا. یہ قوم ایک دن جاگے گی اور یہ احتساب کرے گی اور حساب مانگے گی, کیونکہ یہاں پہ 1 لاکھ آدمی کے قریب خون بہ چکا ہے. لگ بھگ 1 لاکھ پاکستانی اب قتل ہو چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق. جتنا آپ سارا دہشت گردی اور ان کی غلط پالیسیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سارے قتلوں کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ یہ ڈکٹیٹرز اور ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر ہے. تو پاکستان میں انشاءاللہ ہر ظالم کا احتساب ہوگا. ایک دن سب ظالم انجام کو پہنچیں گے, مگر یہ سارا کچھ ہم پاکستانی خود کریں گے انشاءاللہ. ناظرین, ٹرمپ کی نظریں اب گرین لینڈ پہ ہے. یہ گرین لینڈ آپ یہ زیادہ تر آئسی قسم کی زمین ہے, بہت یہاں پہ برف ہے, لیکن یہاں پہ بھی جیولوجیکل سرویز کچھ بتاتے ہیں کہ مال و دولت ہو سکتا ہے. لہذا ٹرمپ کی یہاں پہ نظریں کہتے ہیں دفاعی نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے.
اب وہاں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کیا یہ بھی کر دے گا. دیکھیں امریکنز کی پروفیشنلزم کو آپ کو ماننا پڑے گا, ان کے فوجیوں کی. جب وہ ایبٹ آباد میں آئے نا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ یہاں سے کیسا زبردست آپریشن کر کے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کر دے گئے. یہ بڑے لمبے عرصے تک فوجی ہمیں یہ کہتے رہے کہ جی وہ تو آیا ہی نہیں, اسامہ بن لادن یہاں تھا ہی نہیں, یہ تو سارا جھوٹ آپریشن ہے. پھر ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ بات تم لوگ خود کیوں نہیں کرتے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ نہیں تھا اور امریکہ نہیں اٹھا کر لے کر گیا. ہمیں روزانہ کہہ دیتے ہو کہ جناب ہم یہ بات کریں, میڈیا کو روزانہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرائع سے خبر آئی, سیکیورٹی ذرائع, اسامہ بن لادن نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. خود کہہ دو, خود انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو پھر میڈیا کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں اسامہ بن لادن کو ہی چک کر لے کے گئے ہیں وہ. تو انہوں نے بڑا پروفیشنل آپریشن کیا تھا ایبٹ آباد میں جہاں پاکستان کی ملٹری کی انسٹالیشنز ہیں. اب جب وینزویلا میں انہوں نے آپریشن کیا ہے تو 55 انہوں نے فوجی کمانڈو اور افسران ان کے مارے ہیں, کیوبا کے اور وینزویلا کے. امریکن فوجی اتنی تیاری کے ساتھ اتنے تگڑے ہو کے آئے تھے, ایک بھی امریکی فوجی نہیں مارا گیا. 55 کے مقابلے میں ایک بھی نہیں مارا گیا. حالانکہ یہ باہر سے آئے, الگ جگہ پہ آئے, وہاں پہ آ کے ان کے مرکز میں, ان کے دل میں انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کر کے اپنے مقاصد اچیو کیے اور وہاں سے واپس بھی چلے گئے. بڑا پروفیشنل آپریشن تھا. کوئی اور فورس مجھے نہیں لگتا دنیا میں ایسی ہے کسی کے پاس جو اس نوعیت کا, اس لیول کا آپریشن اس وقت کر سکے. امریکن جو ہیں وہ اس میں کافی آگے ہیں. ناظرین, امریکہ نے روسی بحری جہاز بھی ضبط کر لیے ہیں اور وینزویلا کا جو تیل ہے اس پہ بھی اب امریکی اختیار ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ یہ تیل نکلے گا یہاں پہ اور استعمال کرے گا اس کو امریکہ. یعنی تیل وینزویلا کا اختیار امریکہ کا. ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی بھی ہوئی ہے عالمی سطح پہ. اب یہ یہاں پہ جو ہے نا تیل کی پیداوار بڑھائیں گے اور امریکی کمپنیاں اس سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گی اور وینزویلا کے اندر زیادہ رولا نہیں پڑے گا. جو رولا ڈالے گا وہ اس کو بھگتے گا بھی. اور انیشلی ایک گارنٹی کے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مادورو جو ہے, نکولس مادورو جو سابق صدر ہے وینزویلا کا, وہ امریکہ کے پاس رہے گا. اس کے بیٹے نے دیکھو سٹیٹمنٹ کیسا عجیب دیا. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں, ہم محفوظ ہاتھوں میں. یار آپ کے بیچ میں سے آ کے وہ آپ کے ابا جی کو اٹھا کے لے گئے, نمبر 1 آدمی جو وینزویلا کا ہے, تو آپ محفوظ ہاتھوں میں. وہ جب دل کرے جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, بار بار کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. امریکہ نے 2 بحری جہاز بھی اپنے قبضے میں لیے اور مبینہ طور پہ یہ بحری جہاز رشین ہے اور یہ تیل لے کر جا رہے تھے. امریکہ کے مطابق یہ غیر قانونی تیل لے کر جا رہے تھے وینزویلا سے, تو انہوں نے وہ قبضے میں لے لیے. اب وہاں سے جو بھی نکلے گا امریکہ کی مرضی سے نکلے گا. پاکستانی وزیر دفاع نے ایک عجیب سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور وینزویلا کے معاملے پر ٹرمپ کی ناراضگی کے خطرے کو مول لیتے ہوئے پاکستان نے ایک واضح اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے. ہم نے تو نہیں سنا. ہم نے تو جو سنا وہ یہ تھا کہ صورتحال کے اوپر ہماری نظر ہے, اپنے شہریوں کی حفاظت ہماری ترجیح ہے, معاملہ امن و امان سے حل کیا جائے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا, کہیں نہیں کہا کہ جناب امریکہ نے غلط کیا, ایک اور ملک کے اندر گھس کے جا کے وہاں کارروائی ڈال دی. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو وہ پیوٹن بھی کر سکتا ہے جا کے یوکرین کے اندر. خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جا کے یوکرین میں بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن کیا پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے اس قدم کی مذمت کی ہے؟ اگر تو کی ہے تو سٹیٹمنٹ نکال کے ہمارے سامنے رکھیں, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مذمت کی ہے اور امریکہ کی ناراضگی مول لی ہے. خواجہ آصف پاکستان کے میڈیا میں کوئی اور کہانی سناتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, پاکستان نے بڑا خطرہ مول لے لیا ہے, ہم نے بڑا موقف دے دیا ہے, اور وہ جو موقف ہے وہ جو انگریزی میں جاری ہوا ہے ادھر کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں کہ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, امن و امان سے رہے سارے. وہاں کہانی کوئی اور ہے, ادھر کہانی کوئی اور ہے. یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ باہر ملکوں میں جا کے کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ کٹر مذہبی آدمی ہے, یا پاکستان میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور یہ منافقت ان کی اب اس لیے پکڑی جاتی ہے, پہلے کام چل جاتا تھا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ پکڑ لیتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی, اسی وجہ سے یہ پریشان ہے. وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا نا بیانیے کے اوپر, میں سن رہا تھا ان کا کلپ, وہ میں بار بار سنا, میں حیران ہو گیا کہ کتنا خوف اور کتنا اعصاب پہ سوار ہے ان کے سوشل میڈیا, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے بیانیاں بناتے ہیں, کوئی کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. تو واقعی جو عمران خان نے کر دیا وہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب سے ایک بڑا گھٹیا سوال ایک شخص نے وہاں پہ کیا اور ایک مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ خان صاحب آپ صرف لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں, آپ یہاں پہ کیوں رک جاتے ہیں. یعنی یہ کتنا غلیظ اور گھٹیا حملہ ہے مذہبی نوعیت کا کہ ایک شخص کو پہلے جان بوجھ کے ایک جھوٹی چیز کے اندر قاتلانہ حملہ اس کے اوپر کروایا گیا, اور اب دوبارہ سے اس کے خلاف وہی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ گھٹیا لوگوں کو پہنچایا گیا عدالت کے اندر, جیل میں.
یعنی عمران خان کے وکیل باہر کھڑے ہیں، وہ اندر جانا چاہتے ہیں، انہیں جانے نہیں دیا جا رہا. جو نیوٹرل جرنلسٹ ہیں وہ کئی مرتبہ اندر جانا چاہتے ہیں، انہیں جانے نہیں دیا جاتا، اور اپنی مرضی کے بندے اندر پہنچائے گئے تاکہ وہ جا کے عمران خان صاحب کو باہر آگے کچھ اور رپورٹ کرنا چاہیں جو حکومت چاہ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے. بہرحال وہ کخ بھی نہیں کر سکے، ایک ٹکے کی کامیابی نہیں ہوئی بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوا. تو سوال کیا کہ آپ لا الہ الا اللہ ہی کیوں کہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ نہیں کہتے، تب تک تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ٹکا کے جو ہے وہ تماچا رسید کیا. تو یہ جناب عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرا ہوا دیکھنا. نہ یہ عمران خان کو خاموش کروا سکا پورا نظام مل کر، اور حتیٰ کہ یہ بشرا بی بی کو یا عمران خان کی بہنوں کو بھی خاموش نہیں کروا سکا. یہ عمران خان کے بھانجے کو نہیں توڑ سکا، یعنی جس کی بڑی کلرفل لائف ہے، نوجوان ہے، اس کا بیچارے کا کاروبار ہے، اس کی اپنی پریکٹس ہے، اس کی اپنی فیملی ہے، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے. یہ اس نوجوان کو نہیں توڑ سکے جس کے اتنے سارے سٹیکس ہیں اپنی لائف میں. اور اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ ماموں کو دھوکہ مت دینا تم. یعنی یہ اس لیول کا یہ خاندان جو ہے وہ اکڑا ہوا ہے اس پورے نظام کے سامنے. اس نظام کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آ گیا یہ خاندان. عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ سٹیٹمنٹ پہلے آپ سن لیں، پھر اس فیصلے کے بارے میں کچھ چیزیں اور ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا. یعنی جب اس آدمی کے خلاف فیصلہ آیا 14 سال کی سزا ہوئی ہے، اور اس آدمی کا پہلا جملہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آمریت کے خلاف جد و جہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کال کوٹری میں رہنا پڑا میں رہوں گا، لیکن اپنے اصولوں اور قوم کی حقیقی آزادی کی جد و جہد پر سمجھوتا نہیں کروں گا. ہمارا عزم حقیقی آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے، جس کے حصول تک آخری گیند تک لڑتے رہیں گے. کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور تمام جھوٹے کیسز کا سامنا کروں گا. میں ایک بار پھر قوم کو کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں. پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. یحییٰ خان نے بھی ملک کو تباہ کیا تھا، اور آج بھی ڈکٹیٹر اپنی آمریت کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. القادر ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی ہے. جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے. جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے. یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچی. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب کہاں سے آئے. پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر میلز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی. القادر یونیورسٹی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح عوام کے لیے ایک مفت فلاحی ادارہ ہے، جہاں طلباء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. القادر یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا، اور حکومت کو 1 ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہوا. القادر ٹرسٹ کی زمین بھی واپس لے لی گئی، جس سے صرف غریب طلباء کا نقصان ہوا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. القادر ٹرسٹ کا ایسا فیصلہ ہے جس کا پہلے سے ہی سب کو پتا تھا. چاہے فیصلے کی تاخیر ہو یا سزا کی بات، سب سے پہلے ہی میڈیا پر آ جاتا ہے. عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق کبھی نہیں دیکھا گیا. جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا ہے اسی نے میڈیا کو بھی لیک کیا ہے. میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بشرا بی بی کو صرف اس لیے سزا دی گئی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا کر مجھ پر دباؤ ڈالا جائے. ان پر پہلے بھی گھٹیا کیسز بنائے گئے، لیکن بشرا بی بی نے ہمیشہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ میرے کاز کے ساتھ کھڑی ہے. مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائر کو نہیں آنے دیں گے. یہ چیٹرز ہیں. حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اسی لیے رائے فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ خود بددیانت ہے. یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. کچھ چیزیں اور عمران خان صاحب نے بولی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے والے پولیس والوں کو پلاٹ دیے گئے، اور جو ساتھ ہے وہ آزاد، اور جو مخالف ہے انہیں سزائیں دی گئی. ایک عامر اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. غور سے سن لیں، میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. 1971 میں جنرل یحییٰ نے ملک تباہ کیا، آج بھی عامر اپنے فائدے کے لیے یہی کام کر رہا ہے. سزا جتنی بھی سنائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نواز، شہباز اور زرداری ڈکٹیٹر کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کی سزائیں معاف ہیں. غور سے سن لیں،
मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट वे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। तो अमेरिका से मार खाने के लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि अमेरिका ने हमें मारा तो कुछ हद तक मारेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से जारी अजारादारी को हो जाएगा। उनकी मिथ टूट जाएगी जो वो नहीं चाहते कि टूटे। नाज़रीन, इसमें एक और स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हुई तो मुझे तकलीफ है। वैसे मरियम नवाज ने सीरतुन नबी के निसाब की तौहीन की है। यानी वहां पे क्या पढ़ाया जाता था अल कादर यूनिवर्सिटी में? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। तो मरियम नवाज ने एक जगह पे तलबा से बात करते हुए कहा कि अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम हम पढ़ाएंगे, जादू और टूना नहीं पढ़ाएंगे। यानी जादू टूना पढ़ाना या सिखाया वहां पे नहीं जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना, उसे जादू और टूना करार देना, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। मरियम नवाज को अपना स्टेटमेंट वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको एक नजर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर वहां पे लोगों को पढ़ाया जाता है। चंद सवालात नाज़रीन खड़े हो गए हैं। नंबर एक ये है कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिक्कर चलाएं या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी ये आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़े तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पे कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया 190 मिलियन पाउंड। वैसे जो केस है इसका नाम अल कादर यूनिवर्सिटी केस है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था और ये उड़ जाएगा जाके हाई कोर्ट में। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दिन सवालात किए थे वो सवालात आज भी वैलिड है।